نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ سب ساتھی بیٹھ جائیں اور جو سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ جو برآمدوں میں ساتھی کھڑے ہیں یہ سامنے تشریف لے آئیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے بھائی، اپنے رفیق، اپنے دوست قاری فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ کئی رشتے، کئی تعلق داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دین کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر میرا جو قاری صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بھائیوں جیسا ہے، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کئی تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان صرف اسلامی بھائی ہونے کے باوجود سگے بھائیوں جیسا ہوتا ہے۔ میرے دائیں اور بائیں اس وقت جو دو احباب بیٹھے ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں، میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور شاید اسلامی رشتے کی، اخوت کی محبت اور چاشنی میں ان دونوں کے رشتوں نے سگے بھائیوں جیسے رشتوں کا احساس دلوایا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کے ہموں، تنوں اور ولولوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور اکثر میں یہ بات سوچا کرتا ہوں کہ یہ دین اسلام جس وقت شروع ہوا، جس ہستی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کے دین کا دفاع کرتے ہیں، وہ نبی، اس میں تھوڑی سی شرل ہے وہ کم کریں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس کے دین کا دفاع کرتے ہیں، اس نبی نے جب طائف کی وادی میں قدم رکھا تھا تو چہرہ بھی لہو رنگ تھا اور پاؤں بھی لہو رنگ، اور جوتوں کے ساتھ پاؤں لہو کی زیادتی کی وجہ سے چپک جا رہے تھے۔ آج ہم نے اس نبی کا صرف کلمہ پڑھا، اس کے دین کے جھنڈوں کو اٹھاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں کی پتیوں سے استقبال کرتے ہیں، آنکھوں کو بچھاتے ہیں، دلوں کو نشاور کرتے ہیں۔ یہ اس نبی کا تعلق ہے ہمارے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرنے والوں کے سامنے آپ پلکوں کو بچھاتے ہیں۔ اس نبی نے کتنی شدت کے ساتھ اور کتنے مظالم کو برداشت کر کے یہ دین آپ تک پہنچایا۔ آج پروگرام تقریب بخاری میں آپ کے سامنے چند گزارشات کر کے پھر میں انشاءاللہ تحریک کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط العام ہے، اور اس غلط العام میں ایک بہت بڑا ذمہ علماء کے طبقے کا بھی موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین کس کا نام ہے؟ دین جی کتاب و سنت کا نام ہے۔ شریعت کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے۔ کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ آپ بتائیے کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ لوگ عمومی طور پہ کہیں گے کہ قرآن کا نام ہے۔ یہ بات آج آپ نے سمجھنی ہے۔ کیا کتاب اللہ سے مراد ہمیشہ ہر موقع کے اوپر صرف قرآن ہوتا ہے، یا کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن اور حدیث ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف قرآن کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ کتاب اللہ قرآن و سنت کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس بات کا ابلاغ بہت ضروری ہے، کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث رسول کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس بات سے ہم غافل ہیں، ناواقف ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک مثال میں قرآن پاک کی تیزی سے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے ان قرآن کی آیات کو اور احادیث کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ۔ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد منکرین حدیث کے نزدیک صرف قرآن ہے، اور اگر صرف قرآن یہاں پہ مفہوم لے لیا جائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں ہیں۔ اب میں غامدی صاحب سے پوچھتا ہوں اور منکرین حدیث سے پوچھتا ہوں، پورا قرآن پاک اٹھائیے،
پورا قرآن پاک اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو قرآن پاک اٹھائیے اور مجھے گنتی کے یہ 12 مہینے اس قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بس نہیں کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یہ اوجل پوشیدہ خفیہ منکرین حدیث کے فلسفوں کی طرح نہیں ہے، یہ ظاہر ہے، یہ کھلا ہے، یہ روشن ہے۔ بتائیے دنیا کے ہر منکر حدیث سے، ہر غامدی کے ماننے والے سے آپ پوچھ لیجئے کتاب اللہ سے مراد اگر صرف قرآن پاک ہے تو ہمیں یہ 12 مہینے قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں یہاں پر قرآن پاک میں 12 مہینوں کے نام تو نہیں ہے، رمضان کا ذکر تو مل جائے گا، حج کے بعد مہینوں کا ذکر تو مل جائے گا، لیکن 12 کے 12 مہینوں کا ذکر نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ تاریخ سے مل جائے گا۔ منکر حدیث کیا کہے گا؟ تاریخ سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ گنتی کے 12 مہینے کتاب اللہ میں ہیں۔ اگر حدیث کو کتاب اللہ مان لو گے اور حدیث کو اور قرآن کو ملا کے کتاب اللہ مان لو گے، اللہ کی قسم تمہیں 12 کے 12 مہینے ترتیب سے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینوں کا حکم بھی مل جائے گا اور ان کے نام بھی مل جائیں گے۔ لیکن اگر حدیث کو قرآن سے علیحدہ کرو گے تو دیکھو کیسا عقل کے اوپر پردہ۔ تاریخ کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں منکرین حدیث، لیکن حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تاریخ کا اقرار، حدیث کا انکار۔ ایک قرآن پاک کی مثال آپ کے سامنے رکھی، یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و سنت ہے، یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و سنت ہے۔ اگر قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو اکٹھا کر لو گے، گنتی کے 12 مہینے بھی مل جائیں گے، حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے۔ آگے آئیے، ایک مثال حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور تیزی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کا ابلاغ مکمل ہو جائے۔ جیسے قاری صاحب نے آپ کو کہا تھا آگے ایک پروگرام ہے، وہ ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں اور فاصلہ طویل ہے۔ وہ قافلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، اور ایک جملہ اس سے قبل کہا۔ اب یہ جو آپ الحمدللہ کئی طلبہ بھی بیٹھے ہیں، آپ اس تاکید کے صیغے کو بھی جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان تاکید کے صیغوں سے پہلے بھی یہ کہا فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اب مقدمہ کیا تھا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک غلام نے ایک شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا تھا، ایک کنوارے نے ایک شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا تھا، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے اور کہنے لگے ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ منکرین حدیث، غامدی صاحب اور دیگر جتنے بھی گروہ ہیں، ذرا اس ایک حدیث کے اوپر غور کریں، ایک حدیث، ایک واقعے کے اوپر غور کر لیں تو سارے کے سارے انکار حدیث کے فلسفے گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انیس بیٹا جاؤ عورت سے پتہ کرو، برائی کا اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ عورت نے برائی کا اقرار کر لیا، اس کے اوپر سنسار کی حد کو نافذ کرنے کا رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اس غلام کے بارے میں کہا یہ تو مقدمہ خود لے کے آئے ہیں اس کے قبیلے والے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ طلبہ کو اس بارے میں اسلامی حدود کا پتہ ہے۔ اس فیصلے میں کتنی شکیں نافذ ہوئیں؟ 3۔ ایک عورت کو سنسار کیا جائے گا، دوسرا اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، تیسرا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا میں فیصلہ کہاں سے کروں گا؟ کتاب اللہ سے۔ اب یہاں تو غامدی صاحب اور منکرین حدیث جرت کر کے یہ بات کہہ دیں کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی
میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر بھی کر دیا ہے۔ کسی میں جرأت یہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے قسم بھی کھائی تھی لیکن فیصلہ کتاب اللہ سے نہیں کیا، تو جواب کیا بنے گا؟ تین شکیں ہیں، ایک سنسار کرنا، ایک شوق کوڑے لگانا، اور ایک سال کے لیے جلا وطن کرنا۔ اٹھائیے پورا قرآن پاک، آپ کو ان تین شکوں میں سے ایک شک تو قرآن پاک میں مل جائے گی 100 کوڑے لگانے والی، باقی 2 شکیں قرآن پاک میں سے نہیں ملیں گی۔ اور اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن پاک تھا تو رسول اللہ نے کیا کتاب اللہ سے باہر فیصلہ کر دیا؟ نہیں، رسول اللہ کا فرمان بھی، رسول اللہ کا قول بھی، رسول اللہ کا حدیث بھی سیاق و سباق کے ساتھ کبھی کتاب اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ آگے چلیے، یہاں پہ تو آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھی کہ جس میں قرآن و سنت کے اوپر کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ملا لیجئے تو یہ 3 کی 3 شکیں کتاب اللہ سے آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن و حدیث ملا لیجئے 12 مہینے کتاب اللہ سے مل جائیں گے۔ آگے ایک مثال اور دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہاں پر کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے، ان کی ایک سہیلی ہے بریرہ، امی عائشہ کی۔ امی عائشہ نے بریرہ کی سہیلیوں کے کام آ جاتی ہیں۔ امی عائشہ نے بریرہ کو کہا جا مکاتبت کروا لے اپنی آزادی کے لیے، میں تجھے کچھ پیسے دیتی ہوں، تو آزاد ہو جائیں۔ اب یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے۔ خیر وہ بریرہ گئی، انہوں نے لکھوا لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ ان کے جو مالک تھے انہوں نے کہا ہم آزاد تو کر دیں گے، آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ پیسے دیں ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ ولا یہاں پہ طالب علموں کو پتہ ہے، یہاں پہ ولا سے مراد یہ ہے کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت کس کو ملے گی؟ دوبارہ مالکوں کو ملے گی۔ مالکوں نے یہ کہا کہ آپ ولا کی نسبت ہماری طرف لکھوا دیجئے۔ یار خاموش ہو جائیں، بعد میں بانٹ دینا۔ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو آزادی لکھ دیتے ہیں، لیکن بالفرض آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے وارث ہم بنیں گے۔ وارث اصولی طور پہ کس کو بننا چاہیے؟ کس کو بننا چاہیے تھا؟ امی عائشہ کو۔ پیسے کون دے رہا ہے؟ امی عائشہ۔ آزاد کون کروا رہا ہے؟ امی عائشہ آزاد کروا رہی ہیں، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں۔ ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف، یا امی عائشہ آزاد کر دیتی ہیں تو وہ لونڈی کے ولا کی نسبت مالکوں کی طرف ہو نہیں تھی سکتی۔ آپ نے پیسے لے لیا، آپ نے آزاد کر دیا، اب آپ اس کے وارث کیوں بننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا بڑا خوبصورت کہ جب بھی کوئی بات پہنچتی آپ نومینیٹ کر کے الزام یا اس کو تان و تشنیع یا اس کو نہیں تھے ڈانٹا کرتے۔ رسول اللہ نے اپنی عادت کے مطابق خطبہ دیا اور چند الفاظ کہے، آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ اب آپ نے کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے، کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتقا، انما الولاء لمن آتقا۔ اور کتاب اللہ میں اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ یہاں پہ آپ پورا قرآن پاک اٹھائیے، پورے کا پورا قرآن پاک، رسول اللہ نے کیا کہا کہ کتاب اللہ میں شرط کیا ہے؟ انما الولاء لمن آتقا۔ یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے غامدی صاحب؟ منکرین حدیث سے پوچھ لیجئے یہ قرآن پاک میں کہاں پہ موجود ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں شرط ہے،
اور یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی نہیں ہے، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہاں پہ انما الولاء لمن آتقا صرف حدیث مصطفیٰ سے، قول مصطفیٰ سے اور فرمان مصطفیٰ سے مل جائے گی، یہاں پہ قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی مراد نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی ایسی قسم ہے یا وحی ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ کہا نعم، جی ہاں میرے پاس وحی کا ایک پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، وحی کا پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، وحی کا پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دیت کے باب میں اور دیگر فرائض کے باب میں، وراثت کے باب میں کہتے تھے، وہ میں نوٹ کرتا جاتا تھا۔ اب بتائیے یہاں پہ رکیے، کیا حضرت علی نے اس کو یہ کہا اور تو کیا بات کرتا ہے، قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جی ہاں میرے پاس وحی کا ایک نسخہ موجود ہے جو رسول اللہ لکھوایا کرتے تھے۔ یہی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے قرآن دیا گیا اسی طرح اس کے مثل یہ حدیث، یہ سنت، یہ قول اور فعل بھی عطا کیا گیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مسند کے اوپر بیٹھا ہوا، گاؤ تکیے کے اوپر لیٹا ہوا، اور بعض علماء نے اس سے مراد چکڑالوی کو لیا، بعد نے پرویزیوں کو لیا۔ حقیقت میں ہر منکر حدیث کے اوپر رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی صادر آتی ہے۔ ایک وقت آئے گا تکیے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ یاد رکھو مجھے قرآن کے مثل دیا گیا ہے، وہ کتاب اللہ کا انکار کرنے والے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار، جب اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، رسول اللہ کا کلام وحی ہے۔ اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف رسول اللہ کا کلام وحی ہے، صرف رسول اللہ کا جو حدیث ہے وہ کتاب اللہ۔ آج آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کتاب اللہ بھی، اس کے اندر بھی قرآن و حدیث کا مجموعہ شامل ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے بھی سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ قول رسول بھی وحی ہے، یہ بھی کہہ دیا حدیث رسول بھی کتاب اللہ ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ حکم رسول بھی اللہ کا حکم ہے۔ آئیے قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو بغیر دلیل کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، فباذن اللہ۔ آپ نے یہ لفظ اس آیت میں سے یاد کرنا ہے۔ سورۃ حشر کا سارا واقعہ آپ کے سامنے، وہ قبیلے کا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو کہا یہ کھجور کے درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ جاڑی کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے کن کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ کیا حکم دیا؟ یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو۔ یعنی رسول اللہ بعض کو کٹوا رہے ہیں اور بعض کو چھڑوا رہے ہیں۔ یہودیوں کے دل میں فتنہ تو پہلے سے موجود تھا، انہوں نے صحابہ کے دلوں میں ایک اشکال ڈالنا شروع کیا، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، درختوں کو کاٹتا ہے۔ درختوں کو کاٹنے کی تو اسلام میں اجازت ہی موجود نہیں ہے۔ آپ کے دین اور مذہب اس طرح کے اشکالات ڈالنے کی کوشش کی۔ جب یہ اشکالات انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ، نہیں تم نے کاٹے، نہیں تم نے چھوڑے کوئی درخت، جھاڑی، کوئی بھی ایسی چیز جس کو تم نے کاٹا اور جس کو تم نے چھوڑا، وہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا۔ حکم تو رسول اللہ نے دیا تھا، حکم تو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا۔ اللہ کا حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ کاٹو؟ یہ ذکر تو آپ کو مل جائے گا گامدی صاحب، یہ ذکر تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں سارے احکامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ ہر منکر حدیث یہ دعویٰ کرتا ہے اوامر اور نواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں،
پورا قرآن پاک اٹھائیے، قرآن ہی سے ان کو یہ دلیل پیش کیجئے کہ یہاں پہ یہ بات تو مل گئی کہ نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے، یہ حکم کہاں پہ موجود ہے کہ تم کاٹو اور تم چھوڑو؟ پورے قرآن سے یہ حکم نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا، اور اسی حکم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حکم ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اس کی مثالیں بھی متعدد ہیں۔ امرتو ان اسجد، اب یہاں پہ آپ یہ ذرا غور کیجئے، آج جو سجدے کی کیفیت ہے، منکرین حدیث اور غامدی وغیرہ اب اس کے لیے ایک حجت پیش کرتے ہیں، یہ تواتر عملی ہے، یہ جو کیفیت ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیے، کئی جگہ آپ حیران رہ جائیں گے، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدے کا حکم پہلے ہے رکوع سے، اور ہم رکوع پہلے کرتے ہیں کہ سجدہ؟ رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو سجدہ پہلے ہے۔ یہ جو آج سجدے کی کیفیت ہے، یہاں پہ آپ ذرا غور کرنا، امرتو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسجد علی سبعۃ اعظم۔ طالب علم ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس دین کے ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے۔ میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ دیکھیے، ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں کے اوپر۔ اب آپ بتائیے قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ اگر حکم صرف اور صرف قرآن پاک کے اندر اوامر ہیں، کیا رسول اللہ کو کسی کی جرت ہے حکم دے سکے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو حکم دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح صرف اوامر کی بات نہیں ہے، دوسری حدیث بھی سن لیجئے، نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں منع کیا گیا ہوں۔ رسول اللہ کو کون منع کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی منع کر سکتا ہے؟ وہ جو نہیں کا حکم ہے کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، یہ حکم قرآن پاک سے اٹھا کے دکھا دے۔ تو یہ وہ فلسفہ، یہ جو میں تو یہ بات سمجھتا ہوں صدق کے دل سے، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صدق کے دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جتنے فتنے ہیں ان کی بنیاد انکار حدیث ہے، سابقہ بھی، موجودہ بھی، آئندہ بھی، حتیٰ کہ یہ جو الہاد، ایتھیزم آج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد بھی انکار حدیث ہے۔ تو یہ بات طلباء نے، آپ نے اس بات کا ابلاغ گلی گلی، کوچے کوچے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت شارع کی ہے اور ایک حیثیت شارع کی بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ جی قرآن صرف محفوظ ہے، صرف قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے جی، حدیثیں بعد میں لکھی گئی تھی جی، حدیثیں آئیں بعد میں تھی۔ آپ دیکھیں یہ عقل کے اوپر اور یہ جہالت کا کیسا عام فہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، قرآن پاک کی حفاظت میرے ذمے ہے، لیکن آپ انہی آیات کے اوپر غور کیجئے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زبان کو تیز تیز مت ہلائیے، اس کا جمع کرنا، اس کی تلاوت ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں آپ سنا کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، کیا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، یہ آیت نہیں پڑھے گا منکر حدیث کبھی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، اور ہمارے ذمے ہے اس کے بیان کو بھی محفوظ کر دینا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کریں۔ پورے قرآن پاک کے اندر ایک جھٹکی مثال دے کے تحریک کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک عام فہم مثال ہے، پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے 700 سے زائد مقامات کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کہا جو رسول اللہ تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، رسول کی زندگی تمہارے لیے قابل اتباع ہے، قابل حجت ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ساری آیتیں آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں۔
اور انتہا اور نچوڑ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی صبح نمونہ، شام نمونہ، دوپہر نمونہ، نشست، برخاست، تقریر، قول، عمل، اٹھنا، بیٹھنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، سارے کا سارا کس کا نمونہ ہے؟ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اب آپ منکرین حدیث سے پوچھئے کہ آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ جس نبی اور جس پیغمبر اور جس رسول کی زندگی نمونہ ہے وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے، وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ عام فہم بات ہے، آپ کسی دردی کو کہیں فون کر کے کہ میرا سوٹ سی دو سیمپل کے مطابق، نمونے کے مطابق، اگلے دن پھر فون کریں، اگلے دن پھر فون کریں۔ قرآن پاک میں 700 مقامات ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کے۔ آپ 10ویں دفعہ فون کریں گے نا، وہ کہے گا یار تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، مجھے سیمپل دیا نہیں اور تو کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو۔ معاذ اللہ، آپ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی پوری زندگی آپ کو کہتے ہیں کہ نمونہ ہے، اور پھر اس نمونے کے مطابق ان کی زندگی کو محفوظ کر کے آپ کو دیا ہی نہیں۔ یہ منکرین حدیث کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے جس کے اندر نوجوان بھی اور پڑھے لکھے طبقات کے لوگ بھی بڑی تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ سے ایک شکوہ بھی کرنا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، ہم مان لیں گے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے اور علمی ہے، اللہ کی قسم ہم نے بھی رسول اللہ کی ذات کو صرف مسجد اور منبر کا امام تو مانا ہے، بازار اور معاشرے کا امام نہیں مانا۔ آپ اور میں کہنے کو اہل حدیث ہیں کہ حدیث رسول آ گئی، آنکھیں بند ہوں گی، عمل فوری ہوگا، لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا منہج کیا ہے؟ آج کا منہج کہہ رہا ہوں، آج علماء موجود ہے، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ آج ہمارا منہج یہ ہے کہ رسول اللہ مسجد کے منبر کے امام تو ہیں، سیاست کے امام نہیں ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں، عدالت کے امام نہیں ہیں، معاشرت کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا، دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بھی ہو جاتا تھا، اور میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے۔ نبی تو نہیں آئے گا لیکن علماء آئے ہوں گے، وہ میرے کیا حدیث بچوں، ہاں وہ میرے وارث ہوں گے، علماء میرے وارث ہوں گے، علماء میرے، وہ وارث کس کے ہوں گے؟ اب مجھے بتائیے، وہ وارث صرف منبر رسول کے ہوں گے کہ سیاست رسول کے بھی ہوں گے؟ وہ وارث صرف منبر رسول کے ہوں گے کہ معاملات اور معاشرت رسول کے بھی ہوں گے؟ ہمارا حال بھی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہے کہ اپنی نمازوں کو مسجد تک محدود رکھ دو، بازار میں آئے گی، ہمارے مالوں کو نشو و نما سے روکتی ہے، تیری نماز ہے شعیب، ہمارے مالوں کو بڑھوتری سے روکتی ہے، اپنی نماز کو مسجد تک محدود کر دے۔ آج سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو یہی مغالطہ ڈالا ہوا، بعین وہی جو اللہ نے قرآن میں پہلے بیان کر دیا، وہی مغالطہ آپ کو ڈال دیا۔ او مولوی، او عالم دین، اس کا سیاست سے کیا کام ہے؟ سیاست کس کا کام ہے؟ سیاست جی چور کا کام ہے، لٹیرے کا کام ہے، وڈیرے کا کام ہے، جگیردار کا کام ہے۔ عقل کے اوپر کیسا سرمایہ دارانہ نظام نے پردہ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کس کو مصلی کا امام بنا کر گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ ابو بکر کیا صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے امام بھی تھے؟ سیاست کے امام بھی تھے کہ صرف مصلی کے امام تھے؟ عدالت کے امام بھی تھے کہ صرف مصلی کے امام تھے؟ آپ کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا، آپ کو تخت رسول کی اہمیت اور اس کا ادراک آپ سے چھیننے کے لیے آپ کو صرف یہ پڑھایا گیا کہ منبر رسول کا وارث عالم ہو سکتا ہے، تخت رسول کا، خلافت رسول کا، سیاست رسول کا، عدالت رسول کا، ریاست رسول کا ممبر چور ہوگا، وڈیرا ہوگا، لٹیرا ہوگا، جگیردار ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا۔ آپ کون ہے جی؟ جی میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ آپ کون ہے جی؟ میں جی نون لیگ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ
ہماری جو سیاست اسلامی ریاست ہے، جو ہمارے نعرے تھے کہ نہ نون نہ جنون، رب کی دھرتی رب کا قانون، وہ نعرہ اٹھانے والا کون آئے گا؟ اللہ کی قسم آج ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو نقار خانے میں توتی کی آواز لگے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو اس مشن کی طرف، اس منہج کی طرف، اس اقامت دین کے فلسفے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ وجہ بھی سن لیجئے، دکھ ہوتا ہے، جلسوں میں جاتے ہیں ہزاروں افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں، الحمدللہ آپ بھی سینکڑوں افراد بیٹھے ہوئے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا اہل اسلام جمیع کہہ لیجئے، جو بندی بریلوی اہل حدیث ملا لیجئے، کیا اسلام کی بنیاد کے اوپر پنجاب کے اندر ایک آپ نے اہل حدیث کا اگر کہیں تو یہ تو مرثیہ ہے، کیا ایک MNA کی سیٹ بھی ہم جیت سکتے ہیں اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر؟ اہل حدیث تو دور کی بات ہے، اہل اسلام کی بنیاد کے اوپر بھی نہیں جیت سکتے، دینی جماعت کے نام کے اوپر بھی نہیں جیت سکتے۔ MNA تو بڑی دور کی بات ہے، کیا MPA کی سیٹ جیت سکتے ہیں؟ MPA کی سیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، 75 برس ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، ایک یونین کونسل ہم نہیں جیت سکتے۔ حالانکہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس مشن سے ہم آہنگ ہو جائیں، اس نظریے سے متفق ہو جائیں، تو آپ کو ان چوروں لٹیروں جگیرداروں کے ترلے اور منتیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ 3035 ووٹ ایک یونین کونسل کے اندر گرد و نواح سے منتقل کرا کے اپنے ہی لوگوں کو الیکشن جتوا سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو اس لیے عجیب لگے گی کہ سرمایہ درانہ نظام نے، جگیردارانہ نظام نے، ان وڈیروں نے، ان سیاستدانوں نے آپ کو گلی نالے تھانے کورٹ کچہری کی سیاست سے پاک ہی نہیں ہونے دیا۔ آپ کو یہ سمجھایا گیا جی مولوی صاحب کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، مولوی صاحب کو سیاسی گفتگو منبر رسول کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، یہ فلسفہ باطل ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے، آپ مسجد کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں، امام جو ہوتا ہے وہ عالم دین نہ بھی ہو، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ماں باپ ہیں، ہمارے دینی دوست اور ساتھی ہیں، کیا ہمارے مدرسوں میں بچوں کو اس لیے پڑھنے بھیجتے ہیں کہ 8 سال پڑھ کے درس بخاری سیکھ کے، درس بخاری، درس قرآن، دین کا علم پورے کا پورا حاصل کر کے مدرسے سے باہر نکلے اور کہیں نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد؟ کیا آپ بچوں کو مدرسوں میں اس لیے داخل کرواتے ہیں کہ ان سیکولر اور لبرل حکمرانوں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں؟ اسلام زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد کے نعرے کون لگائے گا؟ اگر آپ نے اور میں نے بھی نہیں لگانے تو پھر ہم انتظار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حافظ شام صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ شام صاحب قدم بڑھاؤ۔ یہ نعرے کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، علامہ شہید کے لیے بھی ان کے ساتھی والہانہ، یہ اس نعرے میں ایک وابستگی کا، پیار کا، محبت کا، عہد کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن علامہ صاحب کے ساتھیوں نے بھی جب یہ نعرہ لگایا تھا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ سب گواہ ہیں، علامہ صاحب نے قدم بڑھا دیا۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ آج اگر آپ نے اس قسم کے نعرے لگانے ہیں تو یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گی تو لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، اگر دفاع صحابہ کے لیے جنگ لڑنی پڑی لڑیں گے۔ اسی لیے علامہ شہید نے کہا تھا، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ اور انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ میرے ساتھیوں، اگر تم لوگ اللہ کی قسم صرف یہاں پہ جو جمع ہو، اگر میرا ساتھ دو، چند رجال درکار ہوتے ہیں تحریکوں کو کامیاب کرنے کے لیے، چند افراد کے ہم ہموں کی
तन तनों की और वलवलों की ज़रूरत होती है। तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और फिर याद रखना, नारा तकबीर, न जुनून, न नून, न जुनून, रब की धरती, रब का कानून। न जुनून, न नून, न जुनून, रब की धरती, रब का न नून, न जुनून, रब की धरती, रब का कानून। रब का निजाम चलाने के लिए ये बेशुमार तहरीक के तहत कहीं उलमा का दिफा है, कहीं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन है, कहीं उलमा की कमेटी है, और कहीं शोबे असातिज़ा है, कहीं मदारस का दिफा है। बेशुमार शोबा जात हैं जो आज से पहले ये कोई लेके नहीं उठा, और ये तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर को दी है। इंशाअल्लाह हम अल्लामा साहब के शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे, और जोश में है तबीयत कतील आजकल, सामने जो भी आया वो बह जाएगा। ये नदी एक ज़माने से मशहूर है अपनी मूज़ और तुग़यानियों के लिए। और इंशाअल्लाह कई मरतबा मेरे जहन में आता है ये बात कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। वो शहीद कायद आज दुनिया से चला गया, सिर्फ 3 बरस एक जमात की क़यादत करके गया। आज 36-37 बरस गुजर गए हैं। जब भी उसका नाम आता है, अल्लाह की कसम मैं देखता हूँ बुजुर्गों की आंखों में भी पानी आ जाता है, जवानों की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो आपकी कौम का मोहसिन था, आपको जगाना चाहता था। आज उसी शहीद के बेटे दोबारा चाहते हैं कि आप जाग जाइए, एक वक्त आना चाहिए। कब तक मांगते रहोगे? कब तक नवाज शरीफ जिंदाबाद, कब तक इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाओगे? कभी ना कभी तुम्हें निज़ाम मुस्तफ़ा जिंदाबाद का नारा लगाना होगा, कभी ना कभी तुम्हें कुरान जिंदाबाद का नारा लगाना होगा। अपनी कुव्वत बाजू को अगर मजबूत कर लो, अल्लाह की कसम, अगर बिखरे हुए जर्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। ये जगीरदार, ये सरमायादार, ये वडेरे, ये लुटेरे एक यूनियन कौंसिल से इब्तदा करके देख लो, तुम्हारे पांव के पास आकर तुम्हारे जूतों को हाथ लगाकर तुम्हारे काम न करें। अपनी कुव्वत और ताकत को जमा तो करो। इतने बैठे हो, अगर एक यूनियन कौंसिल को भी जीतने का इरादा कर लो, गिरदो नवाज से 3,3500 वोट एक यूनियन कौंसिल में ले आओ, तुम्हारा कोई काम ऐसा नहीं जो ना करे। हकूक हमेशा मांगने से नहीं, कई मर्तबा छीनने से मिलते हैं। और यही आपको और मुझे शहीद कायद ने एक हुर्रियत फिक्र, एक बेदारी का तहर्रुक, एक बेदारी की तहरीक दे के भेजा था। आप सब साथी इंशाअल्लाह इस तहरीक का साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। फिर इस वतन के अंदर खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। और इंशाअल्लाह इस खिज़ा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।